बीबीसी स्पोर्ट्स रूम में आपकी खिदमत में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाले चौथे दिन की अपडेट लेकर हाजिर हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच चौथे दिन के मरहले में दाखिल हुआ और पाकिस्तान ने बिलाखिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हराकर पहला टेस्ट मैच जो है वो अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान जो है वो अब 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से जनूबी अफ्रीका से आगे है। दुनिया की टेस्ट चैंपियन टीम को अपनी होम सीरीज के ऊपर हराना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखना यह है कि जनूबी अफ्रीका की टीम को जो हमने हराया है उसके अंदर अपने होम कंडीशंस का भी फायदा उठाया है। हमने इस पूरे के पूरे पिच को जो है वो स्पिन ट्रैक के अंदर बदला और पाकिस्तान की जो टीम थी उसके अंदर हमने नुमान अली की सूरत में, उसमें हमने साजिद खान की सूरत में अपना स्पिन जो है वो अटैक जो है वो डाला। अगरचे ये पूरी की पूरी जो पिच थी ये फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी अहम न थी, लेकिन इसके बावजूद आज चौथे दिन हम ये देखकर हैरान थे कि जनूबी अफ्रीका की दूसरी इनिंग्स के अंदर जो है शाहीन शाह अफरीदी ने 35 रन देकर जो है वो 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जहां पर मुबस्सिरीन जो थे वो ये बात कर रहे थे कि इस पिच के अंदर पेसर्स के लिए किसी किस्म की कोई जो है वो मदद शामिल नहीं है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने जनूबी अफ्रीका की टीम को उनको बसात को लपेटा और आज आते ही चौथे दिन के आगाज पर ही उन्होंने उस जोड़ी को जो है वो पार्टनरशिप को ब्रेक किया जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात खड़ी कर सकती थी। नाजरीन, हम इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीत गया, लेकिन इस मैच को जीतने के बाद क्या अब हम इसी स्पिन ट्रैक को लेकर जो है वो आगे चलेंगे? आइए एक फर्ज कर लेते हैं कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जो है वो रावलपिंडी पे भी जीत जाता है और शायद हो सकता है कि पाकिस्तान इस पूरी सीरीज के अंदर जो है वो हार्ड फेवरेट जो है वो हो सकता है, क्योंकि आलमी क्रिकेट मुबस्सिरीन जो है वो इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो शिप होगी उसके अंदर पाकिस्तान ने 3 सीरीज जो है वो होम सीरीज खेलनी है और 3 सीरीज जो है वो अवे सीरीज खेलनी है। मुराद ये है कि पाकिस्तान ये तीनों सीरीज के अंदर जो है वो स्पिन ट्रैक बना के जो है वो अपने आप को फाइनल तक जो है वो ले जाने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसमें चौथी सीरीज जो है वो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज जाकर जो है वो खेलनी है और वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान चूंकि उसको अपनी होम सीरीज के अंदर 1-1 के साथ जो है वो हरा चुका है, लिहाजा हो सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद अब इंग्लैंड के अंदर जो है वो फाइनल खेलने के ख्वाब देख रहा हो। लेकिन सवाल यहां पर नाजरीन ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की टीम अपने होम कंडीशंस के ऊपर स्पिन ट्रैक बनाकर दूसरी टीमों से भले ही जीत जाए, लेकिन उसको ये सोचना होगा कि उनका फाइनल जो है वो जिस टीम के साथ भी हो, अगर हुआ तो वो इंग्लैंड में होगा और इंग्लैंड की तेज तरीन पिचेस होती हैं जहां पर पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है वो हो सकता है कि वहां पर नाकाम हो जाए। लेकिन देखना साथ साथ ये भी है कि क्या पाकिस्तानी अपनी होम कंडीशन के ऊपर स्पिन ट्रैक बनाकर इस वक्त पाकिस्तान ने ही स्ट्रगल किया जनूबी अफ्रीका के स्पिन ट्रैक के। हम एक तो बात ये होती है कि कोई बात नहीं, हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं क्योंकि हमारे बैट्समैन जो है वो स्पिन ट्रैक को स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के जो पहले दिन का जो खेल हुआ उसमें पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स के जो खेल खत्म हुआ उसमें उन्होंने 300 गालबन 13 रन बनाए थे, 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। तो आप देखिए कि उसके बाद जब विकेटें गिरनी शुरू हुई तो सिर्फ 16 रन के एवज महज पाकिस्तान की 5 विकेटें जो थी वो गिर चुकी थी। 5 विकेटें महज 16 रन के ऊपर जो है वो गिर चुकी थी। तो आप नाजरीन ये नहीं समझते कि क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जेस्चर है? जी नहीं। आप इसको इंप्लीमेंट करें पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स के ऊपर कि पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में हुआ क्या पाकिस्तान के साथ। जैसे ही बाबर आजम जो है वो आउट होकर साउथ शकील पवेलियन वापस जाते हैं तो पाकिस्तान की 5 विकेटें जो हैं वो महज 17 रन के एवज जो है वो पवेलियन लौट जाती हैं, जनूबी अफ्रीका बॉलर्स का शिकार हो जाती हैं। मुराद ये है कि सिर्फ 10 विकेटें जो है वो सिर्फ 33 रन के एवज जो है वो पाकिस्तान की इनिंग्स की लपेट कर जो है वो धर दी जाती है। तो ये है हमारा हाल कि जिसको
ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی اسپنر کے خلاف بہت اچھا کھیلتے ہیں، تو جنوبی افریقہ کے بولر جو ہے میتھیو سیمینے اور ہامر نے پاکستان کی اس اسپن بولنگ کے خلاف کھیلنے والی جو ہے وہ جو بھانڈا جو تھا وہ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اب ہمارے سلیکٹرز کو یہ بات سوچنی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی عاقب جاوید صاحب کو، کہ وہ ٹریپ جو آپ دوسری ٹیموں کے خلاف جو ہے وہ بچھا رہے ہیں، پہلے آپ اس کے اندر اپنے آپ کو مضبوط تو کر لیجئے۔ پاکستان آج جو ٹیسٹ میچ جیتا ہے 93 رن سے، اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو ٹاس جیتا اور ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا ناظرین فیصلہ کیا، وہ پاکستان کی فیور میں چلا گیا۔ اگر پاکستان ٹاس نہ جیتا اور جنوبی افریقہ پہلے بیٹنگ کرتا تو بالکل وہی حال جو جنوبی افریقہ کا آج کے دن ہوا ہے، پاکستان کا بھی حال وہی ہوتا۔ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ پہلی اننگز کے اندر جو شراکت داریاں ہوئیں وہ لاجواب تھیں۔ شان مسعود اور امام الحق کے درمیان 130 پلس کی شراکت داری ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ محمد رضوان اور سلمان علی آغا کے درمیان بہت اچھی پارٹنرشپ چلی، وہ بھی 130 پلس کی پارٹنرشپ تھی۔ اگر یہ دونوں پارٹنرشپ جو ہے یہ پاکستان کی فیورز میں نہ آتے تو کیا خیال تھا کہ پاکستان محض ہو سکتا ہے کہ انڈر 100 سکور جو ہے وہ آؤٹ ہو کر پویلین واپس چلا جاتا ہے، کیونکہ کیچ امام الحق کا بھی ڈراپ ہوا، کیچ سلمان علی آغا کا بھی ڈراپ ہوا، محمد رضوان کا بھی ڈراپ ہوا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ شان مسعود کا بھی جو ہے وہ کیچ ڈراپ ہوا۔ تو ایسی صورتحال میں جو آپ دوسروں کے لیے ٹریپ بچھا رہے ہیں، پہلے آپ اس میں سے نکلنے کا راستہ خود تو تلاش کیجئے۔ کل کو آپ نے آسٹریلیا جانا ہے کھیلنے کے لیے ٹیسٹ سیریز، کل کو آپ نے انگلینڈ جانا ہے ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے، وہاں کی پچز فاسٹ ہیں۔ کیا آپ کے یہی بیٹسمین جو ہے وہاں کی تیز ترین پچز کے اوپر جو ہے وہ مقابلہ کر پائیں گے ان بولرز کا؟ آپ فائنل کھیلنے کے خواب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی پچز جو ہیں کہ جس کے اوپر آپ اپنی فیوریبل کنڈیشن کو بنا کر میچ جو ہے وہ جیتنا شروع کر دیں، ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہ ناخوشگوار ہیں۔ ٹیم سلیکٹرز کو ہیڈ کوچ کو اب ماڈرن ڈے کرکٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر ماڈرن کرکٹ کے ٹولز کو جو ہے وہ اپنانا بھی شروع کر دیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے اور آپ اپنی پچز جو ہے وہ دنیا کی سست ترین جو ہے وہ 70s کی پچز بنا لیں۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اوپننگ بیٹسمین جو تھے مدثر نظر کھیلا کرتے تھے، دنیا میں ان کا ریکارڈ ہوتا تھا کہ جب وہ کریز کے اوپر ٹک جاتے تھے تو پھر وہ 2 دن 1.5 دن جو ہے وہ جناب ٹک پہ لگے رہتے تھے۔ اور آپ سرچ کر لیجئے گوگل جا کے، ویکیپیڈیا جا کے، کہ انہوں نے دنیا کا ایک سست ترین ریکارڈ جو ہے وہ اپنے نام بنا رکھا ہے، اور وہ ریکارڈ پتہ کیا ہے؟ 450 گیندوں پر ناظرین انہوں نے 50 رنز بنائے تھے، دنیا کی سست ترین سینچری۔ ہم آج دنیا کی سست ترین ٹرننگ پھٹے ہوئے وکٹ بنا کر دنیا کو ہرانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن دنیا جو ہے وہ ماڈرن ڈے کرکٹ کے اوپر آپ ماڈرن ڈے کرکٹ کا نام تب لیں کہ جب آپ اپنے کھلاڑیوں کو ماڈرن پچز کے اوپر کھلانے والے بن جائیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے وہ اسپن بالرز جنہوں نے جنوبی افریقہ کی ہار کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کیا، اور ہم نے کل اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ اگر نعمان علی کا جادو چل گیا تو نعمان علی جو ہے وہ جنوبی افریقہ کے بقیے جو ہے وہ ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی بولنگ کے اندر جو ہے بھائی شاہین شاہ افریدی جو ہے انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ نعمان علی نے 4 وکٹ جو ہے وہ حاصل کیے 79 رن دے کر، یعنی نعمان علی دونوں اننگز کے اندر جو ہے وہ 10 وکٹیں جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی، اور نعمان علی جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں اقبال قاسم کے بعد جو ہے وہ پہلے بولر جو ہے وہ بن گئے ہیں جنہوں نے 9 مرتبہ جو ہے وہ پانجا یعنی فائیور لگایا ہے۔ نعمان علی کی لوگ انڈین میڈیا جو ہے وہ بڑا شاکڈ ہے کہ یہ نعمان علی کو ڈبہ پیک نکال کر کہاں سے لے آئے۔ بھائی ورژن پرانا ہے لیکن اس کا انداز جو ہے وہ نیا ہے، یعنی ایسا بولر جس نے جنوبی افریقہ کی بیٹنگ لائن اپ کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وہ اب نعمان علی کی اس ایج کے اوپر جو ہے وہ کریٹیسزم کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ کے پاس اگر نعمان علی نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے پاس ہے اور ہم اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں۔ آپ ویوز لینے کے چکر میں ہمارے نعمان علی کو جو ہے وہ جناب کے اس دور کے پرانے انجن جو ہے وہ بھی بند ہو گئے، اور نعمان علی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کے اندر کھیل رہا ہے۔ جناب یہ بات جو ہے نا یہ فٹنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، فٹنس کے اوپر
اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو نعمان علی کی فٹنس جو ہے وہ الحمدللہ 100% ایکوریٹ ہے. ساجد علی جو کٹپا، جس کو آپ کٹپا کے نام سے یاد کرتے ہیں، بھائی اس کی 100% فٹنس جو ہے. آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا جاہو جلال والا اگر کوئی آف سپنر موجود ہے تو ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا. اس کے بعد ساجد خان نے بھی آج 2 وکٹیں جو ہے وہ حاصل کی. اور اگر جنوبی افریقہ کی طرف سے مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ان کی طرف سے جو سب سے زیادہ جو سکور کیا ہے وہ ناظرین کیا ہے 145 گیندوں کے اوپر. رکلٹن نے 45 رنز بنائے ہیں اور اس کے بعد ڈریوس نے 54 گیندوں کے اوپر جو ہے وہ 54 سکور بنایا. تو یہ جنوبی افریقہ کی سیکنڈ بیٹنگ لائن اپ تھی. جنوبی افریقہ جو ہے وہ 93 رن سے میچ ہار گیا. پاکستان کو یہ فتح جو ہے یہ مبارک ہو، لیکن اس فتح کے بعد پاکستان کا اگلا ٹیسٹ جو ہے وہ راولپنڈی کے سٹیڈیم میں آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو ہے وہ ایسی ڈیڈ وکٹیں، ایسی ٹرننگ وکٹیں بنا کر جو ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کے لیے گڑھا کھود رہا ہے، یا پاکستان کو جیت کی طرف لے جا کر گڑھے میں جو ہے وہ ڈالنا ہے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا فائنل آپ کا انگلینڈ کے اندر ہی ہوگا، اور انگلینڈ کی پچز جو ہے آپ کو پتا ہے کہ تیز ہیں. پاکستان کے کھلاڑیوں کو ماڈرن ڈے کرکٹ کے اوپر لے کر جانا ہے تو پاکستان کی پچز کو تبدیل کرنا ہوگا. پرانی سوچ رکھنے والے ان لوگوں سے چھٹکارا پانا ہوگا، پرانی پچز سے چھٹکارا پانا ہوگا. بھلے ہی ہم اپنے ملک کے اندر ہار جائیں، لیکن ہمارے جو کرکٹرز ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کو تیز ترین پچز بنا کر اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی پریکٹس کروائی جائے، تاکہ انگلینڈ جیسی، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، جہاں بھی آپ جائیں، آپ تیز ترین پچز کے اوپر جو وہ پاکستان کے لیے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں. آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ آپ پاکستان کے ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے، ہمارا جو یشوی جیسوال کی مثال لے لیں. کیسا ینگ ٹیلنٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈھونڈ کر نکالا ہے، کیسا ینگ ٹیلنٹ. یعنی عمر بھی تھوڑی ہے، ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ 15 سینچریاں جو ہے وہ جڑ چکا ہے. یعنی آپ کو ضرورت ہے ایسے بلے بازوں کی جو نیڈر ہوں، جو دلیر ہوں، وہ جو اپنی ہوم کنڈیشن کیا اپنی نیشنل انٹرنیشنل پچز کے اوپر جو ہے اتنی دلیری کے ساتھ کھیلیں کہ ان کو آؤٹ ہونے کا ڈر نہ ہو. آپ کے ہمارے بیٹرز کو اسی بات کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میں آؤٹ ہو کر پویلین میں واپس نہ چلا جاؤں. ڈر کے آگے جو ہے ناظرین موت ہوتی ہے، اور ڈر کے آگے جو ہے وہ جیت بھی ہوتی ہے. اب چوائس آپ نے کرنی ہے کہ آپ اپنے لیے جو ہے وہ موت سلیکٹ کرتے ہیں یا آپ اپنے لیے جیت سلیکٹ کرتے ہیں.